بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے لفظ سے ہونا اگر اس کے ہم معنی کسی لفظ سے مثلاً اللہ اعظم وغیرہ کے ادا کی جائے تو واجب ترک ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی دیر تک کھڑا رہنا جس میں سورہ فاتحہ اور دوسری کی صورت پڑھی جا سکے۔ سورہ فاتحہ کا فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں 1 مرتبہ پڑھنا۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی دوسری صورت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں۔ یہ دوسری صورت کم سے کم 3 آیتوں کی ہونی چاہیے۔ اگر 3 آیتیں پڑھ لی جائیں خواہ کسی صورت کا جز ہوں یا خود صورت ہوں تو کافی ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس کے بعد دوسری صورت کا پڑھنا۔ اگر کوئی شخص پہلے فاتحہ سے دوسری صورت پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو واجب ادا نہ ہوگا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا۔ اگر دوسری، تیسری یا چوتھی میں بھی قرأت کی جائے اور پہلی دوسری میں نہ کی جائے تو واجب ادا نہ ہوگا اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ رکوع کے بعد اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا جس کو فقہا قوما کہتے ہیں۔ سجدوں میں پورے دونوں ہاتھ اور گھٹنوں اور دونوں پیروں اور ناک کا زمین پر رکھنا۔ دوسرے سجدے کا اس کے بعد سے پہلے ادا کرنا۔ مثلاً اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بغیر دوسرا سجدہ کیے ہوئے کھڑا ہو جائے تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے سجدے سے پہلے قیام کر لیا۔ رکوع اور سجدوں میں اتنی دیر تک ٹھہرنا تاکہ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وغیرہ یا سبحان ربی الاعلی وغیرہ کہہ سکے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں اٹھ کر بیٹھنا جس کو فقہا جلسہ کہتے ہیں۔ قومے اور سجدوں کے درمیان میں اس قدر ٹھہرنا کہ 1 مرتبہ تسبیح کی جا سکے۔ قعدہ اولیٰ یعنی دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنا اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو۔ قعدہ اولیٰ میں بقدر تحیات کے بیٹھنا۔ دونوں قعدوں میں 1 مرتبہ تحیات پڑھنا۔ اگر نہ پڑھی جائے یا 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھی جائے تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نماز میں اپنی طرف سے کوئی ایسا فعل کام کرنا جو تاخیر فرض یا واجب کا سبب ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد زیادہ سکوت خاموشی کرنا۔ یہ سکوت دوسری صورت کا تاخیر کا سبب ہو جائے گا۔ 2 رکوع کرنا، دوسرا رکوع سجدہ کی تاخیر کا سبب ہو جائے گا۔ پہلی یا تیسری رکعت کے اخیر میں زیادہ نہ بیٹھنا۔ یہ بیٹھنا دوسری یا چوتھی رکعت کے قیام کی تاخیر کا سبب ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں تحیات کے بعد دیر تک جس میں کوئی رکن مثل رکوع وغیرہ کے ادا نہ ہو سکے۔ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا خواہ کوئی دعا ہو۔ عیدین کی نماز میں علاوہ معمولی تکبیروں کے 6 زائد تکبیریں کہنا۔ عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کرتے وقت تکبیر کہنا۔ امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں خواہ قضا ہوں یا ادا اور جمعہ، عیدین اور تراویح کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرأت کرنا۔ منفرد تنہا پڑھنے والے کو اختیار ہے چاہے بلند آواز سے قرأت کرے یا آہستہ آواز سے، اور آواز کے بلند ہونے کی فقہا نے یہ حد بیان کی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سن سکے اور آہستہ آواز کی یہ حد لکھی کہ خود سن سکے دوسرا نہ سن سکے۔ امام کو ظہر عصر کی کل رکعتوں میں اور مغرب عشاء کی آخری رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا۔ جو نفل نمازیں دن میں پڑھی جائیں ان میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا اور جو نفلیں رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا اگر فجر، مغرب، عشاء کی قضا دن میں پڑھے تو ان میں بھی اس کو آہستہ آواز سے قرأت کرنا چاہیے اور اگر رات کو قضا پڑھے تو اسے اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ملانا بھول جائے تو اسے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنا چاہیے اور ان رکعتوں میں بھی بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ نماز کو السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا، نہ کسی اور لفظ سے۔ 2 مرتبہ السلام علیکم کہنا۔ واجب کے ترک چھوڑنے سے نماز ناقص ہوتی ہے۔ واجب اگر رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو سکتی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ قصداً واجب کو ترک کیا جائے تو عادت صلاۃ نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔
ترک و واجب مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے انسان فاسق اور گناہ گار ہوتا ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے وہ واجب الادا ہوگی، یعنی لوٹانا ضروری ہوگا۔ تو بھی جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے واجبات کو سیکھ کر، اپنے علماء کرام سے سیکھ کر پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی ہوگی۔ تو بھی دین کو اپنے علماء کرام سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، وہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے والے بنیں۔ جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔